السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 1400 سال قبل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر مشرکین مکہ کے سامنے کہا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ وہ لوگ جو آپ کو صادق امین کہہ کر پکارتے تھے، آپ کا فیصلہ ہر خاص و عام کو قبول تھا، جن کی زبانیں آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں، اچانک آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ یہ شخص کوئی اور نہیں، مشرکین کا سردار ابو لہب تھا۔ وہی نظارہ توحید 12 فروری کو رام لیلا میدان میں دیکھنے کو ملا، جبکہ تمام مذہب کے ماننے والوں کے سرداروں کو جمع کیا گیا۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشرکین کو تھی، لیکن یہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن جو بھی اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کا رہنما تھا، وہ پوری اپنی قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر دعوت اسلام دی، اسی طرح یہاں بھی ہر مذہب کا گویا بادشاہ موجود تھا۔ ان سب کے سامنے جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے دعوت ایمان دے ڈالی، اور یہی نہیں بلکہ پوری تاریخ بتا دی کہ دنیا آباد ہی ایمان والوں کے ذریعے سے ہوئی۔ سب سے پہلے جو دنیا میں آئے وہ آدم علیہ السلام تھے، جن کو الگ الگ مذہب میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ الگ الگ ناموں کی وجہ سے شخصیت نہیں بدلا کرتی، اس لیے سب ایک ہی انسان کی اولاد ہیں، اور وہ انسان توحید پرست تھا، اس لیے اپنے پوروجوں کے مذہب کی طرف آ جاؤ۔ اے لوگو، اپنے پوروجوں کا دھرم مان لو، ان پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں اتفاق اور اتحاد بھی قائم رہے گا، دنگے فسادات بھی ختم ہو جائیں گے۔ نجات کا راستہ یہی ہے کہ تم گھر واپسی کر لو، لیکن یہاں الٹا ہو گیا۔ روز تم کہتے تھے ہمارے گھر چلے آؤ، روز تم کہتے تھے ہمارے گھر چلے آؤ، آج جو ہم نے بلایا تو برا مان گئے۔ تم وہی تو ہو جو مسلمانوں کی گھر واپسی کی روزانہ دعوت دیا کرتے تھے، آج ہمارے بلانے سے اتنے خفا کیوں ہو گئے؟ ہمارے ایک شعر کی دہاڑ سے برا مان گئے۔ مولانا مدنی صاحب کا 101% بیان درست تھا۔ آپ نے اپنے بیان میں کچھ بھی برا نہیں کہا، آپ نے صحیح موقع پر صحیح جگہ پر یہ بیان دیا، بلکہ اس طرح کے بیانات ہر اسٹیج پر ہونے چاہیے، اور اس طرح کی یہ باتیں ان لوگوں کو عجیب اس لیے لگیں کیونکہ یہ پہلی بار اس طرح کی بات کی گئی ہے۔ ہمیں تو ہر منچ پر جمعیت اپنے ہر منچ پر یہ بات کہے تاکہ اہل وطن کے کانوں میں یہ بات پڑ سکے۔ اہل ایمان تو جانتے ہیں، لیکن اہل وطن اور ہمارے برادران وطن ان باتوں سے واقف نہیں ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اچانک ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو ان کو عجیب لگا اور اس کو ایک مدعا بنا ڈالا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ایسی باتیں غیر ایمان والوں کو بتائیں، اور صرف بتائیں ہی نہیں بلکہ اتنا عام کر دیں کہ ہماری زبانیں اور ان کے کان اس سے مانوس ہو جائیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتائیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے تھے، وہ ہمارے نبی تھے، اور یہ دھرتی ہندوستان کی ہمارا حق نہیں بلکہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے دادا پردادا کی ہی جاگیر ہے۔ اور یہی بس نہیں، تاریخ میں یہ بھی بتائیں کہ ایودھیا میں، پنجاب میں نیز ایودھیا سے رامیشورم تک انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہونے کے شواہد ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھی ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں کہ اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہیں گزرا۔ لہذا ہمارے بعد اسلاف کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندوستان کے حقیقی مالک اور وارث مسلمان ہی ہیں۔ ایودھیا ہو یا متھرا،
کاشی ہو یا الہ آباد، سب ہمارے بزرگوں کی میراث ہیں۔ ایودھیا پہلے ہمارا ہے، بعد میں تمہارا ہے۔ یہ باتیں ہم کو ہر اسٹیج پر کہنی ہوں گی، اور صرف کہنے تک ہی نہیں بلکہ کم از کم ہمارا مدارس اسلامیہ کا نصاب ایسا ہو کہ اس میں تاریخ کی کتب بھی ہوں۔ صرف مطالعاتی کتابیں کافی نہیں بلکہ باقاعدہ نصاب ہونا ضروری ہے۔ امیر الہند حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب کا بیان سن کر مجھے محسوس ایسا ہوا کہ حضرت وقت کے ابو جہل کو للکار رہے ہوں، اور وہی دیکھنے کو ملا کہ ایک کھڑا ہوا اور اس نے اس للکار کا جواب دیا جیسا کہ 1400 سال پہلے دیا تھا۔ جمعیت کے اسٹیج سے حضرت مولانا کے بیانات تو بہت ہوئے، لیکن دہلی کے رام لیلا میدان سے جو حق پرستی اور توحید کی آواز بلند کی وہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ اور حضرت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اور آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ حقیقی جانشین شیخ الاسلام ہیں، جس طرح آپ کے والد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی دشمنان اسلام اور وطن کے دشمن انگریزوں کو للکارتے تھے اور کفن باندھ کر تیار رہتے تھے مگر حق سے نہیں ہٹتے، وہی جلال رام لیلا میدان میں دیکھنے کو ملا تھا۔ عزم حسین احمد سے بپا ہنگامہ گیر و داد یہاں، ارشد کی خطابت پھر سے بنی باطل کے لیے تلوار یہاں۔ حضرت کا یہ بہت اچھا قدم تھا، کیونکہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت نے کوئی ایک لفظ بھی غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ پوری تقریر توحید پر مبنی تھی، ہندو مسلم یکجہتی پر مبنی تھی۔ آپ کی تقریر میں بیک وقت دعوت توحید اور قومی یکجہتی تھی۔ آپ نے دعوت توحید اس انداز میں دی کہ کسی کو وہم اور گمان بھی نہیں تھا، اور میری نظروں میں ماضی قریب میں کوئی ایسا گزرا بھی نہیں جس نے اتنی تاکید سے دعوت توحید دی ہو۔ اگرچہ مولانا توقیر رضا نے ایک ریلی میں مودی کو دعوت ایمان دی تھی، لیکن وہ صرف ایک حکمراں تک ہی محدود تھی۔ اس کے برعکس مولانا مدنی نے ہر مذہب کے رہنماؤں اور نیشنل ٹی وی پر یہ دعوت دے ڈالی اور ثابت کر دیا کہ مسجد کا ممبر ہو یا رام لیلا میدان، توحید کا ہر جگہ نعرہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ بس اس نغمے کی دعوت سننے تھی کہ جین سماج کے رہنما ہتھے سے اکھڑ گیا، اور اس نے وہی کہا کہ ہم سہمت نہیں ہیں۔ بس یہی نہیں، اس کے ساتھ وہ لوگ بھی اسٹیج سے نیچے اتر گئے جن کو اسٹیج پر بڑی آرزو کے ساتھ بلایا گیا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اور توحید کسی کو برداشت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوں گے وہ لمبے بالوں والے بابا جو جمعیت کے اجلاس میں بہت جھوم جھوم کر پڑھا کرتے تھے، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں۔ آج وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کتنے مسلم مخالف بیانات دیے۔ اسی طرح گائے کے پیشاب اور گوبر سے دوائیں تیار کرنے والے بابا بھی کبھی جمعیت کے اسٹیج پر آ کر مسلمانوں کا دم بھرتے تھے، اب ان کے بیانات اسلام کے خلاف آتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اسلام کا اور اسلامی شعائر کا مذاق اس کمبخت نے اڑایا، تو یہ لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو ہرگز دوست نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی، مسلمان کا دوست کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذہب اسلام کے مخالف، جین ہوں، بدھ ہوں، سکھ ہوں یا یہودی، اور چاہے اہل ہنود ہوں، سب ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں۔ جین سماج کے مذہبی رہنما کی یہ حرکت بتلاتی ہے کہ وہ آپ کے نظریے توحید سے صرف اختلاف نہیں رکھتے، بلکہ وہ توحید کے نام لیواؤں تک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جین سماج کے رہنما
کے ذریعے مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر کی مخالفت میں سرعام اسٹیج سے بدتمیزی کرنا یہ صرف عقیدہ توحید سے دشمنی کا کھلا مظاہرہ نہیں بلکہ یہ ان کے دلوں میں بڑھتے ہوئے گھمنڈ کی دلیل ہے۔ یہ سبق ہے اور درس عبرت ہے کہ جن لوگوں کو آپ اپنا ساتھی، شریک، اتحادی اور بھائی بنانا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں آپ کے لیے نفرت اور دل میں آپ کی حقارت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کی ہی ہزاروں عوام کے سامنے آپ ہی کے اسٹیج سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب نے جو بیان دیا وہ 100% درست تھا۔ ہمیں چاہیے تھا، ہم اہل اسلام کا ماننا ہے اور ہمیں یہ چاہیے بھی تھا، ہمارا یہ حق بھی ہے کہ ہم مولانا کی آواز سے آواز ملاتے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے اور اس ہندوستان کو اپنا وطن قرار دیتے اور کہتے، پرزور آواز میں آپ کی حمایت کرتے اور سیدھے لفظوں میں کہتے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہی ہے۔ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم اس ہندوستان کی سرزمین میں رکھا۔ اگر جو ہماری حمایت اور تمام اہل وطن کی حمایت حاصل ہو جاتی تو یہ مضبوط بات ہو جاتی اور حضرت مولانا کو کسی بھی نفرت کرنے والے کی نفرت کا سامنا کرنا نہ پڑتا اور دشمنوں کے دل میں ایک رعب طاری ہو جاتا۔ لیکن ہمارے اندر بھی میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار موجود ہیں۔ آپ کو جو شروع میں ویڈیو دکھائی تھی، اس مشرک کو دیکھیے، اس قبر پرست کو دیکھیے، یہ قبر کے سامنے سجدہ کرنے والا کس طریقے سے مولانا کی باتوں کا مخالف ہے اور کس طریقے سے مولانا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ایسے مشرکین نے اور ایسے غداروں نے ہی مسلمانوں کو متحد اور متفق رہنے نہیں دیا ہے اور انہی کی وجہ سے آج مسلمانوں کی طاقت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے غدار اور ایسے لوگ جب تک سماج میں ہیں، جب تک مسلم قوم میں ہیں، یہ مسلم قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں سے اس سرزمین کو پاک کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔